السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون۔ تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ اس بار کی جو ہم سیریز لائے ہیں وہ ہے شیطان کے متعلق، کہ شیطان ہمیں کس طرح ٹریپ میں پھنساتا ہے اور کس طرح ہمیں راستوں میں الجھا دیتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر پاتے، اللہ سے دعا نہیں مانگتے، کہ وہ ہمارے دماغ کو ایسی زنجیروں سے باندھ دیتا ہے، ہمیں ایسی جال میں پھنسا دیتا ہے کہ ہم وقت کی قید میں قید ہو کے رہ جاتے ہیں، ہم کچھ سوچ نہیں پاتے بلکہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے، ہم مینٹلی طور پہ ٹارچر ہو رہے ہوتے ہیں، مینٹلی طور پر پرزن ہوتے ہیں۔ شیطان کے وہ 5 ٹریپس جس میں اور آپ بلکہ اکثریت دنیا موجود ہے، ان 5 جالوں سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں نالج ہونا لازماً ضروری ہے، کیونکہ اس حقیقت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز موجود ہے۔ So let's get started the series of the righteous way of Islam, 5 traps of devil. اتنا تو آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ شیطان ایک ایسا کھلا دشمن ہے انسان کا جو اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، نہ صرف اس کی آخرت کو بلکہ اس کی دنیاوی معاملات کو بھی وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے اپنے وسوسوں سے، چالوں سے۔ اس بات کی تصدیق تو قرآن مجید نے بھی کی ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کیوں کر چاہے گا کہ ہم کامیاب ہو سکے اور آخرت میں جنت کو پا سکے، اس لیے وہ اپنے حربوں سے، اپنے وسوسوں سے ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرسٹ ٹریپ آف ڈیول از ڈیلائنگ، مطلب کہ تاخیر سے کام کرنا۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کی عبادت ہو یا پھر دنیاوی کام، وہ ہمیں ڈیلائنگ کرواتا ہے، تاخیر کرواتا ہے تاکہ ہم پیچھے رہ جائیں، تاکہ وہ کام ہم سے ہو ہی نہ سکے۔ ذرا آپ اس بات پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، خالصتاً عبادت کے لیے۔ جب بھی آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے اور نماز کی نیت کرتے تو آپ کو دل نہیں کرتا کہ نماز اب تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں، ابھی تو بہت وقت ہے۔ تو یہ شیطان کا پہلا ٹریپ ہوتا ہے جس میں آپ پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کا دھیان، آپ کی رجوع نماز سے ہٹتی چلی جاتی ہے، شیطان کا وار کامیاب ہو جاتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح سے نہیں کر پاتے۔ آپ کو ایک دم سے لگنے لگتا ہے کہ نماز آپ پر بوجھ ہے، حالانکہ وہ شیطان کا ٹریپ ہوتا ہے۔ اگر ہم تاخیر کریں گے تو ہمارے صرف دینی معاملات نہیں بلکہ دنیاوی معاملات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے باس نے آپ کو کوئی کام دیا ہے اور وہ آپ تاخیر سے کرنے کا سوچے تو کیا ہوگا؟ آپ کا باس آپ پر غصہ ہوگا، اس کے نظریے میں آپ کی ریپوٹیشن گرنا شروع ہو جائے گی اور وہ سمجھے گا کہ آپ ایک سست اور کاہل انسان ہیں۔ اسی طریقے سے نماز میں سستی کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹتا چلا جائے گا اور آپ دنیاوی معاملات میں پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو شیطان کے اس ٹریپ سے نکلنا ہے تو سب سے پہلے جو کام تاخیر سے کرنے کا سوچتے ہیں وہ اول وقت میں کرے۔ اگر اذان ہو گئی تو اسی وقت نماز پڑھے، اگر آپ کے حجاب لینے کی عمر ہو گئی تو حجاب بھی اسی وقت لے، یا پھر بات والدین کی خدمت کی ہے تو وہ آپ اول وقت میں کرے، کیونکہ یہ آپ کا اولین فریضہ ہے۔ شیطان آپ کو چاہے کتنا بھی روکے، لیکن آپ نے کام کو ڈیلائنگ نہیں کرنا بلکہ آپ نے اسی وقت کرنا ہے۔ اس سے یہ شیطان کا جو وار ہے، جو ٹریپ ہے، اس سے آپ نکل جائیں گے۔ The second trap of devil is overthinking۔ ہم جتنا سوچتے ہیں ہمارے دماغ کی جو چارج ہے، جو بیٹری ہے، وہ اتنی ہی کم ہونے لگ جاتی ہے۔ شیطان کا یہ وار بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے کیونکہ دماغ جو ہوتا ہے وہ سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور شیطان اسے سوچوں میں گم کر کے اس میں اتنی چیزیں فکس کر دیتا ہے کہ انسان ان سب سے نکل ہی نہیں پاتا۔ وہ ایک ٹریپ میں پھنستا چلا جاتا ہے، وہ ایک جال میں پھنستا چلے جاتا ہے کہ وہ سوچتا رہتا ہے 24 گھنٹے سوچتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ ڈپریشن، ایگزائٹی جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کے اگر 60% عوام بھی ڈپریشن اور انگزائٹی جیسی دوائی کے اثر میں ہے، وہ ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہے کہ اس کا دماغ سکون میں آ سکے، تو وہ صرف اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہے۔ اور اوور تھنکنگ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ شیطان ہمیں سوچوں میں لگاتا رہتا ہے۔ اگر ہمیں اس جال سے بچنا ہے تو ہمیں اوور تھنکنگ نہیں کرنی، ہمارے دماغ میں جو بھی سوچے آئے ہمیں گہری سانس لے کے اس کو ختم کر دینا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی فالتو وقت ہے، کوئی ایسا وقت جس میں کوئی کام نہ ہو، آپ بالکل فارغ بیٹھے ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک پیپر پینسل پکڑ کے اس میں اپنی شیڈول لکھنا ہے، اس میں آپ نے آج کی تاریخ ڈال کے کوئی کام لکھنا ہے کہ آج آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور جس کام کو آپ نے کر لیا اس پہ ٹک لگانا ہے۔ ساتھ میں آپ نے ذکر بھی کرنا ہے، درود شریف کا ذکر، اللہ اکبر کا ذکر، استغفار کا ذکر۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دماغ کو سکون ملے گا اور آپ بالکل بھی فالتو نہیں رہیں گے۔ تھرڈ ٹریپ آف ڈیول ہے نفرت، مطلب کہ انسان کے دل میں نفرت ڈالنا۔ کس چیز کے بارے میں نفرت ڈالنا؟ اپنے دوست کے متعلق، اپنے رشتہ دار کے متعلق، اپنے کام کے متعلق، اپنے پیشنیٹ کے مطابق نفرت ڈالنا، بغض ڈالنا، اس چیز کے متعلق چڑ ڈالنا۔ منفی جذبہ ایک ایسی علامت ہے جس میں انسان پڑھ کر اپنی آخرت اور دنیا دونوں برباد کر لیتا ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے انسان کے اوپر سے، انسان جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد اور بغض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان شیطان کا کام ہوتا ہے کہ انسان
को इन सब चीज़ों की तरफ राग़िब करके अल्लाह से दूर कर देना, क्योंकि अल्लाह तो फरमाता है कि अपने दिल को साफ़ रखो, क्योंकि दिल जितना साफ़ होगा वो अल्लाह की तरफ इतना ही रुजू करेगा। साइंसदान के मुतालिक मनफी जज्बात इंसान को बहुत सी गलत चीज़ों पे डाल देते हैं। उसकी मनफी सोच उसके दिमाग को कंट्रोल करती है, वो गुलाम हो जाता है अपनी मनफी सोच का। अगर आपको इस ट्रैप से निकलना है तो पहले तो मनफी सोच को ख़त्म करें। अगर मनफी सोच ख़त्म नहीं होती तो उसे एक पेपर में लिखे और जला दे, और आज से अहद करें कि आज से मनफी सोच नहीं सोचेंगे। और आपने 60 दफ़ा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़नी है, ताकि मनफी सोच, मनफी जज्बात ख़त्म हो। ये मनफी सोच एक आग की तरह होती है जो इंसान के दिल और सुकून को बर्बाद कर देती है। अगर आपने इस मनफी सोच पे काबू पा लिया तो आपने इस शैतान के ट्रैप से निकल गए। अल्लाह से दुआ करते रहिए आपको मनफी सोच से आज़ाद कर दे। For trap of devil is time wasting without aim spending the time। ज़िंदगी अगर मकसद के बगैर हो जाए तो वो शैतान की नज़र हो जाती है, क्योंकि अगर हम बगैर मकसद के अपना टाइम गुजारेंगे तो हम शैतानी ख्यालात में, शैतानी चीज़ों पर, शैतानी कामों में ज़्यादा रुझान देंगे, बनिस्बत ये कि हम अच्छे काम करें, अच्छे ख्यालात सोचें, अच्छी चीज़ें करें। अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय उसे किसी एक्टिविटी में लगाए, उसे किसी काम में लगाए। अगर आपके पास कोई काम नहीं तो आप जिक्र करने बैठ जाए। अल्लाह का जिक्र आपके दिल को शफाफ करेगा। कोई भी फालतू एक्टिविटी ना करे, वो एक्टिविटी करे जो आपको मुफाद दे। कोई न्यू स्किल सीखे, आज कुछ नया करे। हर दिन अपना शेड्यूल बनाए कि आज मुझे ये नया सीखना है, न्यू स्किल करनी है, आज मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, कोई मकसद है मेरी ज़िंदगी में आने का, और सबसे बड़ा मकसद ये कि मैं अल्लाह की इबादत करनी है। इस तरह आप शैतान के इस चाल को नाकाम बना देंगे। फिफ्थ एंड लास्ट ट्रैप ऑफ डेविल इज़ मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट। जब बंदा अपने आप से मायूस हो जाता है, जब उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, वो बेमकसद यहाँ पे आया है। कुछ बंदे, कुछ लोग इसलिए मायूस हो जाते हैं कि वो बार बार एक ही हार, एक ही शिकस्त को पा रहे होते हैं, और इसे ज़हनी तौर पे कबूल ना करके वो मायूस हो जाते हैं। कभी कभी हमारे फिज़िकल, मेंटली एंड प्राइवेट इश्यूज़ भी होते हैं जिसकी वजह से हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। डिसअपॉइंटिंग होना एक बहुत बड़ी कुफर है, क्योंकि इस्लाम में मुसलमान कभी भी ये कुफर नहीं कर सकता। मुसलमान कभी मायूस हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने उसको उम्मीद दी है कि आपने बेउम्मीद नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। अल्लाह आपके साथ है, चाहे फिर वक्त और हालात कैसे भी क्यों ना हो। अगर आज आपका वक्त बुरा है तो ये उम्मीद रखें कि कल इंशाल्लाह वक्त अच्छा भी हो जाएगा। इस मायूसी के जाल को ख़त्म करने के लिए आपने बस ये करना है कि अल्लाह से दुआ मांगनी है। अल्लाह को कहना है कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी में मायूसी का अंधेरा मिटाकर एक नई सुबह की रोशनी अता फरमा। इन तमाम जालों से मुझे महफूज फरमा। इन 5 ट्रैप्स या उससे ज़्यादा ट्रैप्स से मुझे महफूज फरमा। बेशक तो मेरी हिफाजत फरमाने वाला है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपनी राय कमेंट्स में दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसे शेयर करना मत भूलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए। आप भी राह खुदा में अपना हिस्सा दीजिए और हमें भी दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।